بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحرهم من مغرق خذ ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو تاریخ اسلام کی ایک معروف شخصیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ الصوم، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے. آج 19 ذی الحج ہے، تو کل کا جو دن گزرا ہے وہ آپ کا یوم شہادت تھا. اسی مناسبت سے چند گھڑیاں حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کلمت الحق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دور میں حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت میں اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ حضور کی خدمت کرتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے. موجودہ امت اس وقت موجود نہیں تھی. وہ کون لوگ تھے کہ جو اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ جس وقت مشرکین مکہ حضور کے رستے میں کانٹے بچھا رہے تھے؟ وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے دل حضور کے رستے میں بچھائے ہیں؟ تاریخ اسلام ان ہستیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام دیتی ہے. صحابی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہو یا حضور کی مجلس میں بیٹھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں یا صحابہ کرام کے بعد سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، کوئی بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ولیوں کا اپنے موجودہ دور میں بادشاہ بن سکتا ہے،
صحابی نہیں بن سکتا۔ شرف صحابیت کے لیے حضور کی مجلس کا ظاہری طور پہ پانا ضروری ہے۔ حضور جب ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کوئی صحابی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ جماعت صحابہ میں بس گفتگو شروع ہو گئی۔ شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ شرف صحابیت میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کوئی نئی بات نہ نکل جائے، میں دوبارہ جملہ بول رہا ہوں، شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں کہ حضور کا دیدار حاصل کیا ہے، حضور کی مجلس میں جا کے بیٹھے ہیں۔ شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، درجے میں سارے صحابہ برابر نہیں، عظمت میں سارے صحابہ برابر نہیں، شان اور مقام کے لحاظ سے سارے صحابہ برابر نہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان صحابہ کرام میں افضل ترین گروہ ہے 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، جس کا سورہ فتح میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ تقریباً 1500 صحابہ تھے جنہوں نے مقام حدیبیہ میں حضور کی بیعت کی ہے۔ وہ 1500 صحابہ سارے صحابہ میں عظمت و شان والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ 1500 بھی مقام و مرتبے میں برابر نہیں۔ 313 صحابہ جو بدر میں گئے ہیں، ان 1500 صحابہ میں ان کی شان زیادہ ہے۔ پھر وہ 313 بھی سارے برابر نہیں۔ 10 مبشرہ جنہیں ایسے بھی مائک کھلا ہے، 10 مبشرہ جنہیں ایک ہی مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، 313 میں وہ 10 زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ پھر 313 میں 10 زیادہ درجہ رکھتے ہیں، پھر 10 بھی آپس میں برابر نہیں۔ اور 10 میں خلفائے راشدین کا مقام اونچا ہے، اور خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام آ جاتا ہے۔ اگر مقام حدیبیہ والے 1500 صحابہ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو بیعت لی گئی وہ بھی حضرت عثمان غنی کے نام پہ لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 صحابہ میں بھی حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ اگر بدر والوں کی فضیلت زیادہ ہے تو پھر حضرت عثمان غنی مقام میدان بدر میں نہیں گئے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جتنا حصہ بدریوں کو دے گا اللہ جنت سے، اتنا میرے عثمان کو بھی عطا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے 1500 صحابہ میں بھی حضرت عثمان غنی، میدان بدر میں جنگ لڑنے والوں میں بھی حضرت عثمان غنی، 10 مبشرہ جنہیں ایک مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، ان کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا نام تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عثمان بن عفان کسی عام بندے کا نام نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے میری امت میں سب سے زیادہ اللہ نے جس بندے کے دل میں شرم و حیا کا درجہ رکھا ہے اس بندے کا نام عثمان بن عفان ہے۔ پوری امت میں سب سے زیادہ۔ اور حضرت عثمان غنی کی انفرادی شخصیت اور انفرادی شان پتہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا جب شہادت کا وقت ہوا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں، شہادت کا وقت ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 اور 17 ذی الحج کی درمیانی شب حضور کا خواب میں دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا عثمان کل روزہ تو نے میرے پاس آ کے افطار کرنا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے امام الانبیاء اپنے دسترخوان پہ دعوت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا ہے 18 ذی الحج کے دن، تلوار کا وار ہوا،
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ آگے بڑھی تلوار کے وار کو روکنے کے لیے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، تلوار کا وار نہیں رکا۔ جب حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا ہے، پیشانی پہ آ کے وار لگا ہے، خون کا قطرہ جب نکلا ہے، پوری ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی کے جسم سے خون کا قطرہ جو نکلا ہے وہ زمین پہ نہیں گرا۔ اس وقت جناب عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کا نسخہ آپ کی گود میں پڑھا ہے، اور وہی قرآن کریم اس وقت بھی استنبول کے اندر موجود ہے، زیارت کے لیے پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب وار کیا گیا، وہ خون جب نکلا زمین پہ نہیں گرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب شہادت کا جام نوش کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ جس زمین کے حصے پہ گرتا ہے، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی پروردگار اس بندے نے تیری رضا کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا۔ زمین گواہی دے گی کہ بندہ شہید ہو کے آیا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، عثمان غنی نے جب جام شہادت نوش کیا ہے، جناب عثمان غنی کی گود میں اللہ کا قرآن کھلا ہے، اور جب پیشانی پہ باوار کیا گیا خون نکلا ہے، وہ خون زمین پہ نہیں گرا، قرآن کے ان لفظوں پہ جا کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قیامت کے دن کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گی۔ پروردگار اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ بندہ شہید ہے۔ مصطفیٰ کی ساری امت میں وہ کون ہے جس کی گواہی کوئی اور زمین کا ذرہ نہیں دے گا؟ قرآن کے فرقے جس بندے کی شہادت کی گواہی دیں گے، اس بندے کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا قیامت کے دن۔ شہادت کا پس منظر بھی نہیں پڑھ رہا، شہادت کا واقعہ بھی عرض نہیں کر رہا، صرف فضائل کے اوپر آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے غنی۔ غنی کہتے ہیں سخاوت کرنے والے کو، جو سخی ہو، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہو، اسے غنی کہتے ہیں۔ تاریخ مدینہ آج کے دن کی تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں، عثمان غنی آج سے 1400 سال پہلے غنی نہیں تھے، جیسے پہلے غنی تھے، آج بھی اللہ نے غنی کو وہی غنی کا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ کے بینکوں میں جاری ہے، اور غربا میں وہ رقم تقسیم ہو رہی ہے، اور رقم بھی تھوڑی نہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے تحقیق کر سکتے ہیں، سرچ کر لیجیے گا میری بات کی، کروڑوں میں نہیں اربوں میں آمدن ہے ایک مہینے کی حضرت عثمان غنی کے نام کی، اور وہ ساری کی ساری رقم غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور غنی آج بھی غنی ہے، ذی-النورین آج بھی ذی-النورین ہے۔ ذی-النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ ایک نہیں، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا، کہ مصطفیٰ کریم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ میں اختلافی مسئلے میں گفتگو کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، شہزادیاں 4 ہیں۔ بطول کا مقام اللہ نے حسین کی اماں کو عطا کیا ہے۔ میں اگر اس جملے پر رکوں گا تو میں بہت کچھ کہوں گا۔ حضور کی شہزادیاں 4 ہیں، بطول کا مقام اللہ نے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرما رکھا ہے۔ بس اتنی کافی ہے۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔
اب پہلی شہزادی نے جب پردہ فرمایا اب عثمان غنی پریشان رہنے لگے. کچھ وقت کے بعد حضور نے پھر اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے نہیں، یہ بات یاد رکھیں، حضور نے جہاں پہ اپنا نکاح فرمایا وہ بھی، جہاں پہ اپنی شہزادیوں کا فرمایا وہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. آسان کر کے کہوں، حضور دولہا بن کے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں گئے ہیں تو وہ بھی خدا کی مرضی تھی. مولا علی اور عثمان غنی دولہا بن کے حضور کے گھر میں آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم بھی تھا، اللہ کی مرضی بھی تھی. حضور نے اللہ کے حکم سے دوسری شہزادی بھی نکاح میں عطا فرما دی. اس لیے حضرت کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذی نورین، جوڑا نور کا. جب دوسری شہزادی نکاح میں آئی ان کا وصال پاک ہوا، اب عثمان غنی پھر پریشان رہنے لگے. حضور نے جب دیکھا عثمان پھر پریشان ہے، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا عثمان یہ ایک دو بیٹیوں کا مسئلہ نہیں، اگر اللہ نے مصطفیٰ کو 40 بیٹیاں دی ہوتی میں ایک ایک کر کے ساری جناب عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرماتا رہتا. جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کا یہ مقام ہے انفرادی کہ کسی ایک نبی کی 2 شہزادیاں پوری تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے حضور امام الانبیاء تک کسی ایک نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے، کسی ایک نبی کی 2 شہزادیاں اگر کسی ایک امتی کے حصے میں آئی ہیں تو اس امتی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی 2 شہزادیاں، کسی بھی نبی کی 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی تاریخ پڑھیں، کسی ایک نبی کی 2 شہزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. اور انفرادی مقام یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ مکے کا ماحول یہ تھا کہ دنیا مکے کے وہ مشرک جان کے دشمن بن کے کھڑے تھے. حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 3 بندوں نے اظہار اسلام کر لیا. میں لفظوں پہ دوبارہ توجہ دلوانا چاہوں گا، قبول اسلام کا لفظ میں نے نہیں بولا، اظہار اسلام فرمایا. چوتھے نمبر پہ صحابی بنے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. چوتھے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کی دوستی ہے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دوستی ہے. حضرت عثمان غنی کی عمر ہے 34 برس. یہاں پہ رک کے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کی حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی بڑی گہری ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہے. حضرت عثمان غنی کی اگر آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں تو 4 پشتوں کے بعد والد کی طرف سے 4 پشتوں کے بعد 5ویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے شجرے سے مل جاتا ہے. اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں، بیضہ ام حکیم حضرت عثمان غنی کی نانی ہے، اور ان کا حضور سے رشتہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سگی پھوپھو جان لگتی. والدہ کی طرف سے 1 پشت کے بعد ہی حضور کے ساتھ جا کے شجرہ مل جاتا ہے عثمان غنی کا. 34 برس کی عمر ہے، عروج کی جوانی ہے، مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، کاروبار کا حساب کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی کی دوستی ہے جناب صدیق اکبر کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر نے جناب عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی ہے. اور یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، کاش کہ ہر کسی کے پاس کوئی ایک یار ہو جو صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو، جس کی یہ خواہش ہو کہ میرا یار جہنم کی طرف نہ جائے، یار کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. اگر بلال حبشی کے ساتھ تعلقات ہیں تو ان کو بھی جہنم کی طرف نہیں جانے دیا.
سب کچھ بلال کے اوپر قربان کر کے خرید کے مصطفیٰ کے قدموں میں لائے حضرت صدیق اکبر. حضرت عثمان غنی سے دوستی ہے تو حضرت عثمان غنی کو بھی تنہا نہیں چھوڑ رہے. جا کے کہتے ہیں عثمان میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو بھی اسلام قبول کرے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے. اب حضرت صدیق اکبر کی سیرت بہت ایک طویل عنوان ہے, لیکن یہ جملہ یاد رکھیں. حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی اسی تبادوں میں گزری ہے کہ کوئی بندہ بھی مصطفیٰ کے قدموں سے دور نہیں رہنا چاہیے, چاہے صدیق اکبر کی جان بھی لگ جائے. ابو بکر کی تمنا یہ ہے مال کی قربانی دے گا, وطن کی قربانی دے گا, جان کی قربانی بھی دے گا, کسی یار کو مصطفیٰ سے دور نہیں رہنے دے گا. جس کا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ ہے, ابو بکر کے دل کی تمنا یہ ہے یہ میرا یار آئے مصطفیٰ کے قدموں میں اور مصطفیٰ کا صحابی بن کے اللہ کی جنت کو قبول کرتا ہوا چلا گیا. کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے, سارے یار نبی دے ہیں سونے, پر یارے غار دیاں کیا باتاں ہیں. یہ بات سبحان اللہ کہنے والی تھی. سارے یار نبی دے سونے نے, پر یارے غار دیاں کیا باتاں ہیں. کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے, پر اے پیار دیاں کیا باتاں ہیں. چڑی عشق رسول دی مستی ہے, صدیق دی اعلیٰ ہستی ہے. ڈنگ مار کے سب بھی کہنے لگا پہرے دار دیاں کیا باتاں ہیں. ڈنگ مار کے سب بھی کہنے لگا پہرے دار دیاں کیا. حضرت صدیق اکبر نے جناب عثمان غنی کو دعوت دی. تاریخ کے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. حضرت عثمان غنی کو جب دعوت اسلام ملی ہے, ایک جملہ بھی حضرت عثمان غنی نے آگے سے یہ نہیں بولا کہ مجھے موقع دیں, سوچ لوں, کل بتاؤں گا, کوئی معجزہ دیکھوں گا, بات بنے گی پھر بات کروں گا. حضرت صدیق اکبر نے دعوت دی ہے, حضرت عثمان غنی فوراً یہ کہنے لگے چلو مجھے حضور کے دربار میں لے چلو. اب یہ جملے چل رہے ہیں کہ جناب عثمان غنی کی قسمت کا ستارہ عروج پہ ہے کہ خود امام الانبیاء تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے ہیں تو حضور نے آ کے ارشاد فرمایا عثمان جنت دینے کے لیے آیا ہوں, اللہ کی جنت کو قبول کرو. حضرت عثمان غنی نے ہاتھ آگے بڑھایا, کلمہ پڑھا, دامن اسلام میں آئے. جب دامن اسلام میں آ گئے, شرف صحابیت پا لیا. اب یہ جنت والا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کی جنت دینے کے لیے آیا ہوں, عثمان جنت قبول کر. وہ مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول, حضور ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. آیت میں نے پڑھی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, شاید کہ اس کا شان نزول بیان نہ کر سکوں. حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے. بیر روما ہے, پانی والا کنواں ہے, یہودی کی ملکیت ہے. یہودی پانی کسی کو لینے نہیں دیتا بلکہ وہ پانی بیچتا ہے. اب حضور نے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا مصطفیٰ جنت بیچنے لگے ہیں, ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ کہیں سبحان اللہ. مصطفیٰ جنت بیچنے لگے ہیں, ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ مصطفیٰ جنت بیچنے لگے, یا رسول اللہ حکم. فرمایا صحابہ کے لیے پینے کے لیے پانی کا انتظام کوئی نہیں, یہودی کی ملکیت ہے وہ کنواں, وہ بدبخت پانی بیچتا ہے, پانی لینے نہیں دیتا کسی کو. جو بندہ آج میرے سامنے مصطفیٰ کے سامنے میرے صحابہ کے لیے وہ کنواں خریدے اور اسے میری امت کے لیے وقف کرے, مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. فرمایا جنت پکی ہے. جب یہ اعلان سنا مجمع کے درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوا, نوجوان ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. بندے کا نام ہے عثمان غنی. یہودی کے پاس پہنچے, کنواں خریدا, مسلمانوں کے لیے وقف
زندگی عطا فرما رہے ہیں۔ تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اب سنیے گا، میں گفتگو پورے وقت میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، میں نے کچھ عرض کر دیا۔ اب عقیدے کی بات اگر عرض نہ کروں تو کلیجہ میرا بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ 18 ذی الحج کا دن تھا، بس ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھوانے ہیں، پھر گفتگو چھوڑ دینی ہے، 1-1.5 منٹ کے اندر اندر کی بات ہے، بات آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے۔ 18 ذی الحج کا دن تھا، حجۃ الوداع سے امام الانبیاء واپس تشریف لا رہے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے، غدیر خم کا مقام آیا، مصطفیٰ کریم نے بلال حبشی کو حکم دیا۔ 18 ذی الحج کا وہ بھی دن تھا، مصطفیٰ کریم نے جناب بلال حبشی کو حکم دیا۔ حضرت بلال نے اعلان کیا کہ حضور سارے صحابہ کو واپس بلا رہے ہیں، جو آگے جا چکے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، جو پیچھے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں۔ غدیر قوم کا مقام آیا، مصطفیٰ کریم نے منبر کا انتظام کروایا، منبر بچھوا کے حضور منبر پہ تشریف لائے، منبر پہ تشریف لا کے حضور نے کچھ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بڑی لمبی گفتگو کو شارٹ عرض کر رہا ہوں، حضور نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، حضور آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ حضور نے پھر حضرت مولا کائنات کو اٹھایا، مرشد علی کو اٹھایا، اٹھا کے میرے پیر علی کا ہاتھ فضا میں مصطفیٰ نے بلند فرمایا۔ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ فضا میں بلند فرما کے صحابہ کی پوری توجہ اپنی جانب کروا کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں منبر بچھوا کے ہاتھ اٹھا کے مرشد علی کا ہاتھ فضا میں بلند فرما کے مصطفیٰ فرمانے لگے، صحابہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر یہ دیکھو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا مطلب کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا نبی وارث اس کا علی وارث، جس کا نبی مالک اس کا علی مالک، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ جو جس کے دل میں نبی رہتا ہے اس کے دل میں علی رہتا ہے، اور جس دل میں علی رہتا ہے اسی دل میں نبی رہتا ہے۔ نبی علی سے جدا نہیں، علی نبی سے جدا نہیں۔ اور آسان کر کے کہو، مرشد علی کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے منبر بھی بچھوایا ہے، ہاتھ فضا میں اپنا بھی بلند فرمایا ہے، اور امت کو یہ حکم دیا ہے صرف سفید امامہ شریف باندھنا سنت نہیں، صرف سفید لباس پہننا سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن جب مرشد علی کا نام آئے تو ہاتھ بلند کر کے مولا علی کے نام کا نعرہ لگانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب بولیے گا، جس کا میں مولا اس کا، ہاتھ اٹھا کے جس کا میں مولا اس کا، ابھی سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت بھی ہے، اور 18 ذی الحج حضرت مولا کائنات شیر خدا کی ولایت کا اعلان بھی ہے۔ اور یہ ولایت کا اعلان ایسا ہے کہ جس نے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں نہ کیا، وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کے سامنے ماتھا رگڑتا رہے۔ قرآن سامنے رکھ کے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جس نے پیر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کے سامنے ماتھا رگڑتا رہے، اس کو ایک سجدے کا بھی فائدہ نہیں۔ نماز اس کی قبول ہے جس کے دل میں میرے مرشد علی کی محبت ہے۔